السلام علیکم، لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید جناب۔ حاضر ہیں جی کہانی سنانے آہنگ خوابیدہ، قسط نمبر 4۔ تم سب سے خوبصورت لڑکی ہو، یقین کرو دنیا تمہاری مقروض ہے۔ تم جانتی ہو پیاری لڑکی، بہت سو کے لیے تم خدا کی واحد نعمت ہو، بہت سو کے لیے تم قیمتی تحفہ ہو، بہت سو کے لیے تم ان کی دھوپ میں چھاؤں ہو، بہت سو کے لیے تم ان کی راحت جان ہو، بہت سو کے لیے تم محبت کی پہچان ہو، بہت سو کے لیے تم خوشی کا ذریعہ ہو، بہت سو کے لیے تم مسکراہٹ کی وجہ کی ہو، اور بہت سو کے لیے تم ہنسی کی گونج ہو، بہت سو کے لیے تم ان کی زندگی کا چمکتا ستارہ ہو، بہت سو کے لیے تم بہترین دوست ہو، بہت سو کے لیے تم وہ کندھا ہو جس پر وہ رو سکتے ہیں، بہت سو کے لیے تم ان کی آخری امید ہو، بہت سو کے لیے تم زندگی ہو، بہت سو کے لیے تم زندگی جینے کی وجہ ہو، بہت سو کے لیے تم ان کا حوصلہ ہو، بہت سو کے لیے تم ان کا اعتماد ہو، بہت سو کے لیے تم ان کا سہارا ہو، بہت سو کے لیے تم ان کی محافظ ہو، بہت سو کے لیے تم ان کی مسیحا ہو، بہت سو کے لیے تم قیمتی ہیرا ہو، بہت سو کے لیے تم ان کا سکون ہو، بہت سو کے لیے تم ان کی جنت ہو، بہت سو کے لیے تم ان کا انعام ہو، بہت سو کے لیے تم ان کی اندھیری راتوں کی روشنی ہو، بہت سو کے لیے تم ان کی روشن صبح ہو، بہت سو کے لیے تم ان کا سایہ ہو، بہت سو کے لیے تم ان کا قرار ہو، بہت سو کے لیے تم ان کی برسات ہو، بہت سو کے لیے تم ان کی کوس قضا ہو، بہت سو کے لیے تم ان کا آسمان ہو، بہت سو کے لیے تم ان کا چمکتا چاند ہو، بہت سو کے لیے تم ساری دنیا ہو، بہت سو کے لیے تم سب کچھ ہو۔ تو پھر تم برے لوگوں کے بارے میں کیوں سوچتی ہو؟ تم نفرت کرنے کے والوں کی پرواہ کیوں کرتی ہو؟ تم ناکام لوگوں کی باتیں دل پر کیوں لیتی ہو؟ تم ان شیطانوں کی پرواہ کیوں کرتی ہو؟ تم کانٹوں کو کیوں یاد کرتی ہو؟ تم مشکلات کو کیوں اپنے دل میں جگہ دیے ہو؟ جب تمہاری زندگی میں اتنی خوبصورتیاں ہیں تو پھر تم ان منفی چیزوں کے بارے میں کیوں سوچتی ہو؟ اپنی زندگی کو بھرپور جیو، کیونکہ تمہارے پاس سوچنے کے لیے بے شمار اچھائیاں ہیں۔ تم زندگی کو مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم سب سے مضبوط ہو، تم سب سے پیاری ہو، تم سب سے حسین ہو، تم سب سے بہادر ہو، تم سب سے نڈر ہو، تم ایک جنگجو ہو، تم ایک محافظ ہو، تم ایک فاتح ہو، تم ایک زندہ دل مسافر ہو، تم ایک سروائیور ہو۔ بے حس احساس عاری ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو کچھ محسوس ہی نہ ہوتا، مانا کہ کسی کا احساس نہیں ہوتا، کسی خوشی کا احساس بھی نہیں ہوتا، آپ کسی کے اچھے میں نہ برے میں، پر پھر بھی آپ کو کسی تکلیف کا بھی تو احساس نہیں ہوتا نا، نہ کسی کی باتوں کا، نہ رویوں کا، نہ کسی طنز کا، نہ طنزیہ رویوں کا، نہ اذیت کا، نہ جان سے پیارے رشتوں کی حسد اور نفرت کا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ اتنا آسان تو نہیں ہوتا نا یہ سب محسوس کرنا، بس ایسے ہی احساس سے آ رہی۔ بے حس ہو جانا چاہتی ہوں کہ شہرک پر تیز دھار آلہ بھی چل جائے تو چہرہ جامد ہی رہے، کچھ محسوس ہی نہ ہو۔ کل کی باتیں اسے شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ آپ گئی نہیں ابھی تک؟ داریا جو ابھی سو کر اٹھی تھی حیرت سے اسے دیکھتے بولی۔ اس کی تو آج چھٹی تھی، اس لیے اطمینان ہی اطمینان تھا اس طرف۔ ہاں بس نکل رہی تھی۔ آج تو آپ بڑی جلدی اٹھ گئی ہیں، کیونکہ کالج نہیں جانا نا، اس لیے آنکھیں دکھاتے کہا۔ اچھا چائے بنا دیے، گرم کر لینا، اور سینڈوچز بھی بنا دیے، پورا ختم ہو جانے چاہیے، اور دوپہر تک تو میں آ ہی جاؤں گی۔ بھوک لگے تو رات کا سالن ہے، روٹی بھی، اور فروٹس بھی رکھے ہیں، کھا لینا، ورنہ میں آ کر کچھ بنا دوں گی۔ اسے سمجھاتے اپنا بیگ اٹھا کر باہر کی طرف چل دی۔ یکس کو بھی ابھی ہی جانا تھا، زینب بیگم اداس ہوتی بولی۔ کیوں بڑی ماما، کیا ہو گیا ہے؟ آئینہ نے اپنے موبائل میں گیم کھیلتے ہوئے سوال کیا۔ لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ اپنے آپ کو اس کی طرف دیکھنے سے باز رکھا تھا، کیونکہ سب کے منہ سے ہنسی کا فوارہ نکلنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، ایسے ہی بول رہی ہوں، خفا ہوتی کہتے وہاں سے چلے گی۔ زینب بیگم کے جاتے ہی سب کا ایک جاندار کہا گونجا۔ بڑی ماما بینا، سوہان نے ہنستے ہوئے کہا۔
کیا ہے؟ تم لوگوں کو پتہ تو ہے کہ عکس کے معاملے میں کس قدر حساس ہے وہ۔ اس دن انہیں کوئی وش نہ کرے نہ کرے، بس اپنے لاڈلے کی کال اور عکس کی موجودگی ان کے لیے دنیا جہان کا سب سے عزیز اور حسین ترین تحفہ ہے۔ رخسانہ بیگم نے انہیں باز رکھتے کہا۔ ان کی بات سنتے وہ باز تو کیسے ہی آتے اپنی حرکتوں سے، بلکہ ایک دوسرے کو دیکھتے پھر سے ہنسنے لگے۔ رخسانہ بیگم ماتھے پر ہاتھ مارتی کچن کی طرف چل دی۔ پیچھے ان لوگوں کی اونچے کہکہوں کی آوازیں شاودہ میں ہر طرف بکھرتی پر رونق سما پیش کر رہی تھیں۔ سالوں پہلے بوسیدہ ہوئے شاودہ کے در و دیوار کو ان کی مسکراہٹوں، کہکہوں اور شرارتوں نے ہی تو زندگی بخشی ہوئی تھی، اور اگر یہ نہ ہوتے تو شاید آج یہ زندگی سے بھرپور ولا ایک قبرستان سے کم نہ ہوتا۔ حیدر شاہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا تھا۔ ہاں، بانو بیگم بہت جلدی ساتھ چھوڑ گئی۔ دیکھیں آپ کے لاڈلے کتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ آج اگر آپ یہاں پر ہوتی تو یقیناً اس طرح کی ان کی حرکتوں پر کان پکڑنے کے بجائے ان کے ساتھ ہی کھڑی نظر آتی۔ گہرے سانس لیتے آخر میں مسکراتے ہوئے کہا۔ قدموں کی آہٹ جو اسے کافی دیر سے سنائی دے رہی تھی، جسے اپنا وہم سمجھتے اس نے کئی بار نظر انداز کیا تھا، اب اپنے بہت ہی قریب محسوس کرتے لمحے میں اپنی کمر سے تیز دھار چاقو نکالتے پیچھے مڑی تھی۔ تم یہاں؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرا پیچھا کرنے کی؟ پر سامنے والے کو دیکھتے ہی ہاتھ ہوا میں ہی روک گئی تھی۔ ہے ایزی ایزی ایشین بیوٹی، میں تو بس یہاں سے گزر رہا تھا جب میری نظر ان برستی آنکھ اپنی بات پر اس کی آنکھوں کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے فوراً اپنی بات کی تصحیح کی۔ میرا مطلب ہے ان برستی بارش کی بوندوں پر گئی اور پھر آپ پر۔ مجھے لگا کہ آپ کہیں کسی مشکل میں نہ ہو تو اس لیے آپ کے پیچھے آ گیا۔ ماحول کو ہلکا پھلکا کرتے اس کے ہاتھ میں پکڑے چاقو کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں کی حرکت دیکھتے اس نے چاقو واپس ہاتھ کمر پر پیچھے لے جاتے لگایا اور اپنے بال ٹھیک کرتے اس کی طرف دیکھا۔ کسرتی بدن پر نفاست سے سلا ہوا ٹیکسیڈو پہنے دکھنے سے بہت ہی روبدار لگ رہا تھا۔ چہرے کی تراش خراش ایسی متناسب جیسے کسی ماہر سنگ تراش کا شاہکار ہو۔ گندمی مائل سفید رنگت اور گہری بھوری آنکھیں جو اسی پر ٹکی تھیں اس کی شخصیت میں خاص دلکشی پیدا کر رہی تھی۔ بالوں کو اس نے پونی ٹیل میں باندھ رکھا تھا جو اس کی پرکشش شخصیت میں مزید جلال اور سرکشی کا تاثر پیدا کر رہا تھا۔ کہیں سے بھی اس کی یہ حرکتیں اس کی روبدار شخصیت سے میل نہیں کھاتی تھی۔ کم از کم محراب کو تو ایسا ہی لگا تھا۔ اس کا مکمل جائزہ لیتے اس نے اپنی سوچ جھڑکی۔ بہت جلدی نہیں بدل جاتے تمہارے الفاظ اور مطلب دونوں ہی؟ ایک آئی برو اٹھاتے اس کی طرف دیکھتے بولے۔ آپ رو رہی تھیں؟ کچھ ہوا ہے؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے اس انداز میں پوچھا کہ جیسے اس بات سے زیادہ ضروری کچھ نہ ہو۔ اوہ ہیلو مسٹر، اپنے کام سے کام رکھو۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ پوچھنے والے؟ اپنی سرزش کے مطابق بے ساختہ اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے اپنے کندھے پر ڈالے۔ سیدھے سیدھے کہیں نا کہ جاننا چاہتی ہیں کہ کون ہوں؟ اس کو تنگ کرنے کی خواہش سے کہتے مسکراہٹ کو روکا۔ دماغ ٹھیک ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں جاننے کا، اور میں تم سے بات ہی کیوں کر رہی ہوں؟ بھلا جاؤ اپنا کام کرو اور آئندہ میرے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ آنکھیں چھوٹی کرتے غصے سے کہتے مڑی۔ ہے چل، میں مذاق کر رہا تھا۔ آپ تو برا ہی مان گئی، اور معذرت اگر اس دن دریائے سین پر بھی آپ کو میری بات بری لگی ہو تو، اور ابھی بھی میں واقعی صرف آپ کی مدد کی غرض سے یہاں پر آیا تھا۔ اس کو بگڑتے دیکھ اس نے بات سنبھالنی چاہی۔ اس کے معذرت کرنے پر اس کے قدم رکے اور واپس اس کی طرف رخ کیا۔ اٹس اوکے اینڈ تھینک یو، بٹ نہ تو میں آپ کو جانتی ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی ہمدردی کی یا مدد کی ضرورت ہے، سو آپ جائیں پلیز۔ اس کا لہجہ دیکھ کر اپنا روڈ ہونا بے وجہ لگا۔ آپ تم ہی بول لیں پلیز۔ اپنی پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے عام انداز میں کہا۔ مجھے اپنی بات کہہ کر جانے والی تھی اس کی طرف حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تھا یہ آدمی؟ اتنی باتوں کے جواب میں کہا بھی تو کیا؟ اسے دیکھتے نامے سر ہلاتے واپس چلنے لگی۔ وہ بھی ساتھ ہی چل رہا تھا۔ اس کے قدموں کو اپنے قدموں کے ساتھ چلتے دیکھ کر اسے جی بھر کے غصہ آیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ وہ رکی نہیں تھی، وہ بھی ساتھ ہی چلتا جا رہا تھا۔ بس آپ کو سیفلی آپ کی گاڑی تک چھوڑ دوں، پھر چلا جاؤں گا۔ جو بھی ہے پیچھا چھوڑ دو۔ تم ہوتے کون ہو مجھے سیفلی چھوڑنے والے؟ مجھے اپنی حفاظت کرنے آتی ہے، انڈرسٹینڈ؟ اسے گھورتے وہ اپنے بال دائیں کندھے سے بائیں کندھے پر ڈالے۔ یہ شاید اس لڑکی کی عادت ہے کیونکہ وہ کئی بار بات کرتے ایسا کر چکی تھی، ویسے بہت سوٹ کرتی ہے اسے یہ حرکت۔ ہاں، کیا سوچ رہا ہے؟ انہیں پتہ چل جائے تو ابھی وہ تیز دھاری چاقو تیری گردن پر چلا دیں گی محترمہ۔ نہیں، اپنی سوچ پر ملامت کرتے اس نے سر جھٹکا۔ سیام ہیں؟ میرا نام
سیام ملک ہے، اس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آئی ڈونٹ کیئر کہ تمہارا کیا نام ہے آئی ڈونٹ کیئر کہ تمہارا کیا نام ہے، جسٹ لیو alone فار گاڈ سیک۔ اب برداشت ختم ہو رہی تھی اس کی پہلے سے ہی۔ غازی سے بات کر کے اس کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا، اور اب یہ ایک الگ مصیبت پیچھے پڑ گئی تھی۔ ابھی وہ پلٹ کر کچھ کہتا تھا کہ اچانک سے تیز موسلادھار بارش برسنے لگی۔ اوہ، اب کیا مصیبت ہے! اسے بارش سے شدید چڑ تھی۔ وہ کبھی بھی اس موسم میں باہر نہیں نکلتا تھا، اور اگر نکلتا بھی تھا تو مکمل تیاری کے ساتھ۔ پر آج اس لڑکی کی وجہ سے وہ اس بارش کے نیچے نہ صرف کھڑا تھا بلکہ بہت دیر سے اس گیلی سڑک پر چل بھی رہا تھا۔ اس کو تنگ ہوتے دیکھ محراب شمس کو کچھ سکون ملا۔ اب آیا نا ان پہاڑ کے نیچے، بہت اریٹیٹ کر رہا تھا، اب خود ہو رہا ہے۔ سوچتے اس کے چہرے کے بگڑتے نقشے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ دونوں ہی چلتے جا رہے تھے، کیونکہ چلتے چلتے دونوں ہی پارکنگ سے بہت آگے چلے گئے تھے، تو واپس اتنا راستہ تو چلنا ہی تھا۔ محراب کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پر ہاں، اس روڈ پر چلنا اس بگڑے امیر زادے کے لیے بہت مشکل تھا۔ کہاں اس نے ایک لفظ بھی نہیں تھا، پر چہرے کے تاثرات! یا اللہ! یہ پہنے اپنا کوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی اور دونوں ہی مکمل طور پر بھیگ چکے تھے، اور محراب کی گہرے ہرے رنگ کی شرٹ بھیگنے کی وجہ سے ایک ناقابل قبول منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کوٹ پہن کر نکلتی تھی یا ساتھ ضرور رکھتی تھی، پر آج کی باتوں پر اس کی طرف اچانک اسے نکلتے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ ابھی بھی آس پاس سے انجان اس نے اپنے وجود پر غور نہیں کیا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے؟ تمہارا کوٹ میں کیوں پہنوں گی؟ غصے سے چیخی تھی۔ چپ، بالکل چپ، خاموشی سے پہنے، ورنہ آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا۔ پر یہ جو آس پاس کے کھڑے لوگ ہیں نا، یہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ درمیان میں رکھتے اس کے قریب آتے بہت آہستہ مگر خوفزدہ کر دینے والے انداز میں بولا۔ اس کے الفاظ آس پاس پر اس کے دماغ نے کلک کیا تھا، اور اس نے پہلے ارد گرد نظر دوڑائی اور پھر اپنے آپ پر، جس پر وہ شرم سے زمین پر گڑنے کو تھی، اتنی کہ نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے شخص پر دوسری نگاہ بھی نہ ڈالی، اور وہ خاموشی سے آگے بڑھتے اس کے کندھوں پر اپنا گوٹ پھیلا گیا۔ نظریں اٹھائیں، یہ نظریں اٹھی ہوئیں سامنے والی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو اس کی حد بتاتی ہی جچتی ہیں، جھکی ہوئی نہیں۔ عام انتہائی سادہ سے انداز میں کہتے وہ آگے بڑھ گیا۔ اس نے حیرت سے اس کے بگڑے امیر زادے کو دیکھا، جسے وہ اتنا برا بھلا سنا رہی تھی، اتنا نیچا دکھا رہے تھے، اور وہ کیا کہہ کر گیا تھا۔ صرف 2 ہی ملاقاتیں تو ہوئی تھیں ان کی، کچھ قدم ہی تو لیے تھے کہ اس کے قدموں کی آہٹ محسوس نہ کرتے وہ رک گیا، بولا کچھ نہیں۔ اسے رکتے دیکھ کر محراب نے اپنے قدم بڑھائے، اور جب وہ اس کے قدم ہم قدم ہوئی تو اس نے بھی چلنا شروع کیا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ دونوں اتنی دیر سے چل رہے تھے۔ ایڈریس؟ بیک ویو مرر سے اسے دیکھتے پوچھا، جو کب سے خاموش بیٹھی پر عرشیہ کی باتوں پر سر ہلا دیتی یا مسکرا دیتی۔ وہ عرشیہ کی ہی کوئی بات سن رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی بات پر دھیان نہیں دے سکی۔ ایڈریس بتائیں گے یا ایسے ہی گھومتے رہیں گے؟ نظریں اسی پر تھیں، لہجہ دھیما پر طنزیہ تھا۔ اس کی بات پر ایک دم اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور وہ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا دیکھتا رہا، لمحے کے لیے بھی نظر نہ ہٹائی۔ اس کی یہ ہٹ دھرمی دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ آبان کو مخاطب کرتے اسے ایڈریس بتایا، اور پھر عرشیہ کی باتیں سننے میں مصروف ہو گئی، پر ایک طنزیہ نگاہ اس پر ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ اس کے اس طرح سے اپنے آپ کو اگنور کرنے اور آبان کو جواب دینے پر اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی تھیں، جبکہ اسٹیئرنگ پر رکھے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی، اور یہ منظر اس لڑکی کی آنکھوں سے چھپے اسے ایک مسرور کن سکون بخشتا اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر دیا، جسے دیکھ کر سعید غضبان عالم کے غصے کا گراف نیچے آیا۔ اگلے 10 منٹ میں ان کی گاڑی اس کے گھر کے آگے رکی تھی۔ اناب کو گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر گارڈ نے فوراً دروازہ کھولتے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ ابھی گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دونوں ہی گاڑی سے اترتے اس کے دروازے کی طرف بڑھے۔ غضبان سے پہلے آبان کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر تھا، جسے دیکھ غضبان نے اپنے قدم پیچھے لیے تھے۔ اوہ، میرا پاؤں بھی زمین پر رکھا ہی تھا کہ ایک شدید درد کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ اٹھی، جسے محسوس کرتے وہ واپس گاڑی میں بیٹھی تھی۔ تینوں اس کی طرف بڑھے تھے۔ کیا ہوا میم؟ درد ہو رہا ہے؟ آپ کا تو پاؤں بہت سوج رہا ہے۔ عرشی بھی گاڑی سے باہر آئی میں آپ کی مدد کروں؟ آبان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ درد سے میچتی آنکھیں کھولتے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی، اور ایک اس کے ساتھ کھڑے شخص پر، جس کی نظریں اسی پر تھیں۔ ایک نظر اس پر ڈالتے اناب نے آبان کا ہاتھ تھاما اٹھنے کی کوشش کی، پر ذرا سے ہی اٹھی تھی کہ لڑکھڑا کر سیٹ پر گری۔ یا اللہ، بہت درد ہو رہا ہے، میں نہیں چل
आप कहाँ थीं? आप कब से आपका मोबाइल ट्राई कर रही हूँ, एक कॉल नहीं उठाई। और ये क्या, आपका पाँव कितना सूज रहा है, कैसे हुआ ये सब? आप ठीक है? अभी वो अपनी बात मुकम्मल करती कि सामने से आती दारिया ने इसको देखकर अपनी परेशानी ज़ाहिर की और इसके पैर पर नज़र का पड़ना था कि आंखों में आंसू ही आ गए। उसे देख अर्शिया के लब मुस्कुराहट में ढले थे, जबकि इन दोनों की तवज्जो का मरकज़ अभी तक अनाब का पाँव ही था। मेरी जान, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, आई एम फाइन, उसकी तरफ से प्यार से देखते इंतहाई नरम लहजे में कहा। उसका ये अंदाज़ देख सईद ग़ज़वान आलम तो हैरान रह गया। हाँ हाँ, क्या नरमी है लहजे में, मुझे तो हमेशा काट खाने को दौड़ती है। नाइस, बस सोच ही सका था, कहा कुछ नहीं। आए मैं छोड़ दूँ अंदर तक, ग़ज़वान कहता आगे बढ़ा और उसको उठाने की गर्ज से अभी झुका ही था कि वो बोली, दारी, मेरा बच्चा, जाओ अंदर जाकर आलियान को बुला कर लाओ। दारिया से कहते वो ज़रा पीछे हुई थी। वो जो आगे बढ़ा था उसकी इस हरकत पर गुस्से से तिल मिलाते पीछे हुआ। कुछ देर में आलियान भी आ गया। अनाब को देखते उसकी तरफ बढ़ा और इन दोनों से हाथ मिलाया। फिर आगे बढ़ते एक हाथ अनाब की कमर पर ले जाते, दूसरे हाथ से इसका हाथ पकड़ते इसका मुकम्मल वज़न अपने ऊपर लेता चलने लगा। अनाब ने भी अपना मुकम्मल वज़न आलियान पर डाल दिया था और पाँव को खिसकाकर आगे कदम बढ़ाने लगी। ग़ज़वान की आंखें लाल अंगारा हुई थी। आलियान का हाथ उसकी कमर पर देख, जिसे अनाब ने भी देख लिया था, और जैसे ही दोनों की नज़रें मिली, एक की आंखों में सुकून था, सामने वाले को राख कर देने का, तो दूसरे की आंखों में शदीद जलन थी, इस राख से पहले जलने की। आप लोग अंदर आएँ प्लीज़, चाय पीकर जाइएगा, अनाब ने जाते जाते रुक कर उन्हें अंदर आने का कहा। ग़ज़वान कोई भी जवाब दिए बिना एक सुलगती निगाह इस पर डालते लंबे लंबे डग भरता हुआ गाड़ी में जा बैठा। उसे देख अर्शी और आबान भी अनाब को मना करते खुदा हाफिज़ कहते गाड़ी की तरफ चल दिए। नहीं मैम, थैंक यू सो मच, फिर कभी सही, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। इनका शुक्रिया अदा करते खुदा हाफिज़ कहा था। अना भी रोटियां ले आए। ज़ैनब ने सालन का प्याला डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहा, जी बड़ी बहू अभी आई, और तुम लोग जल्दी हाथ चलाओ, मेरे आने तक ये सब साफ़ हो जाना चाहिए। इन लोगों को कहते बाहर की तरफ बढ़ी। आगा जान, खाना क्यों नहीं खा रहे? कुछ और निकाल दूँ अगर यह अच्छा नहीं लग रहा? ज़ैनब बेगम ने खाना ना खाते देखकर पूछा। नहीं, बस दिल नहीं चाह रहा, आगा जान ने खाने से हाथ हटाते हुए कहा। पर आगा जान, आपको तो दवाइयाँ भी तो लेनी होती हैं ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा खा लें, ज़ैनब बेगम ने फिर से कहा। और अगर आपने जल्दी से खाना शुरू नहीं किया तो मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा अक्सापी को कॉल करने में। अब बताएं, खा रहे हैं या? आयना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें छोटी करते उन्हें देखते अपनी बात अधूरी छोड़ी। खा रहा हूँ, अक्सापी की चमची। वैसे कल कॉलेज से कॉल आई थी तुम्हारे, अक्स को बताना था, भूल गया। और मुस्कुराकर मुट्ठी ठोड़ी पर रखते उसे देखा। जैसे कहना चाह रहे हो बेटा, दादा हूँ तुम्हारा। आगा जान, खाना खाएं भाई, मुँह बनाते कहते अपनी प्लेट पर झुक गई और डाइनिंग पर बैठे सब लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखरी थी इन दादा पोती की बातें सुनकर। रुखसाना बेटा, हसान कहाँ है? सुबह नाश्ते पर भी नहीं था और अभी खाने पर भी नहीं है। सब खैरियत? आगा जान ने सब रुखसाना से पूछा। जी जी आगा जान, सब ठीक है। मैंने कॉल की थी तो कहने लगी कि ऑफ़िस का कुछ काम है, लेट हो जाएंगे। रुखसाना ने जो बात हुई थी वो बता दी, जबकि परेशान तो वो खुद भी थी, क्योंकि कुछ दिनों से हसान साहब का रवैया काफ़ी अजीब सा लग रहा था इन्हें। पर बोली नहीं कि सब परेशान हो जाएंगे। आगा जान ने इनकी बात सुनकर एहतशाम साहब की तरफ देखा। जी आगा जान, एक काम तो था, शायद वही करने चला गया हो। मैंने कहा भी था कि कल हो जाएगा, पर यह भी ना, उसे काम के आगे कुछ नहीं दिखता। मैं समझाऊंगा उसे। आगा जान की नज़रों का मफहूम समझते फ़ौरन बात बनाई, जबकि ख़ुद भी परेशान हुए थे, क्योंकि आज सुबह तो किसी काम का कहकर हसान साहब ऑफिस से चले गए थे। सही जवाब देते अपनी प्लेट पर झुके। आज सुबह ही ऑफिस में शदीद अफरा तफरी का आलम था। सब सर जोड़े एक अहम केस पर काम कर रहे थे, और यहीं दूसरी तरफ कुछ लोग थे जिनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर कौन बुलाएगा इन दोनों को। चाचू, आई मीन सर, मैं सोच रहा था कि क्यों ना गाज को बुलाने का काम एबी को दे दें। आपको नहीं लगता ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बुला पाएगा इन्हें? एबी की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा। गाजी की तजवीज़ पर अक्सम मीर ने एबी की तरफ देखा, जिसे देखकर वो फ़ौरन बोला, जी नहीं, मैं नहीं बुलाने वाला, खुद का फ़ैसला है तो खुद ही करो, सर अंजाम भी खुद दें। घूर कर वो गाजी को देख रहा था, पर मुखातिब अक्सम मीर सा था। इसके जवाब पर अक्सम ने एक आईब्रो उठाई, जैसे कहना चाह रहा हो कि मुझे मना करोगे? वाकई? नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था, पर प्लीज़ मैं ये नहीं कर सकता।
एबी ने भी बात संभालनी चाहिए और काजी को घूरते हल्के से बोला, तो चल बाहर, बताता हूँ तुझे तो मैं। ओके स्टॉप। इन्हें एक दूसरे को देखते वो देखकर बोला, मैं खुद कॉल कर लूँगा दोनों को, एक तो यही है और दूसरा भी आ ही रहा है। अक्सम ने अपने मखसूस अंदाज में सीधे हाथ की 3 उंगलियों और अंगूठों के दरमियान पेन घुमाते हुए कहा, नेक्स्ट कैंडिडेट। अपने बालों को कान के पीछे अड़सते दूसरे कैंडिडेट को बुलाया। 2 घंटों से वो अपने लिए पर्सनल असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू ले रही थी और एक भी अभी तक उसे सही नहीं लगा था। अब वो थक चुकी थी, पर आज ये काम तो उसे करना था ही। मैं आई काम इन, इजाज़त चाहिए। यस, इजाज़त दी गई। बैठे। थैंक यू। एक नज़र इसे गौर से देखा। सिल्की बाल, कसरती जिस्म पर वाइट प्लेन शर्ट और ब्लैक ड्रेस पैंट पहने था। आस्तीन कोहनियों से ज़रा नीचे फोल्ड की हुई थी, जिससे उसके हाथ की ऊपरी नीली रगें वाज़ेह हो रही थी। गहरी काली आंखें अलग ही मंजर पेश कर रही थी, जिनमें देखते उसने फ़ौरन नज़रें फेरी। सो व्हाट्स योर नेम, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। मीर, आई हैव डन माई MBA recently and now want to pursue my career with a respectable company like yours. प्रोफेशनल अंदाज में बोला। Okay, so describe a time when you had to handle multiple tasks under tight deadlines. How did you manage? इसका हद से ज़्यादा प्रोफेशनल अंदाज भी सामने बैठे पुरएतमाद लड़के की एतमाद में ज़रा कमी नहीं लाया था, जो बात उसे बहुत मुतासिर कर गई थी। Facing multiple urgent tasks, I quickly prioritized, streamlined my workflow, and focused on high-impact actions. By staying organized and adaptable, I met all deadlines efficiently without compromising quality. पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया। ओके। इसकी CV और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स देखते वो काफ़ी मुतासिर हुई थी और इंटर्नशिप्स उसे एक्सपीरियंस भी काफ़ी था, पर किसी कंपनी के साथ मुस्तकिल काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पर इसके अलावा तो कोई कमी उसे नज़र नहीं आई थी। इम्प्रेसिव। Your documents and educational certificates, skills, internship certificates are all impressive, but don't have any proper experience. But it's absolutely fine. Experience only comes by working so far that first you have to work, so start it from tomorrow. What you say? प्रोफेशनल अंदाज में कहते आखिर में बात को थोड़ा सा लाइट से अंदाज में ख़त्म किया ताकि सामने बैठा शख्स कंफर्टेबल होकर बात कर सके। Thank you so much, ma'am. Inshallah, I'll be there tomorrow morning, and will surely be a good fit for all this role. इसका शुक्रिया अदा करते वो खुशी से बोला, Take your appointment letter from Mr. Ahmed, and he will also guide you about your work. So be there tomorrow at 9 a.m. sharp. मिराल ने अपनी कुर्सी की पुर से कमर टिकाते हुए कहा। अब वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। या श्योर मैम। अपने सिल्की बाल पीछे करते बाहर निकल गया था। मिराल ने इस लड़की को देखा। शक्ल से तो कुछ इमेच्योर लगा था, पर जवाबात और तालीमी काबिलियत काफ़ी मुतासिर कौन थी। कॉन्फिडेंट था। इन सब खूबियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी तक पता नहीं चला तुम्हें कि वहाँ सब एक्टिविटीज़ कौन करवा रहा है? अक्सम ने अब एबी की तरफ देखा। एक बहुत बड़ा ग्रोह है जिसकी जड़ें इस मुल्क से बाहर बैठे लोग हैं। अगर मैं इन लोगों को अभी कुछ कहता हूँ तो वो लोग चौकन्ना हो जाएंगे। बस इन जड़ों को खोखला करना है। मुझे थोड़ा सा वक्त दें, बहुत जल्द नतीजा आपके सामने होगा। ये कहते कुर्सी घसीट कर बैठा। और तुमसे भी कुछ कहा था मैंने। अब अक्सम का रुख खाजी की तरफ था, जिसे देखकर एबी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। हो गया इससे तो बस, अपने आप से कहते वो सर झटका। जी, शुरुआत हो चुकी है। पहला मरहला सर कर लिया, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। एबी की तरफ एक तंजिया मुस्कुराहट उछालते कहा। सही। अक्सम ने कहते मोबाइल फ़ोन उठाया और वो दोनों भी उसके कैबिन से बाहर आ गए। ओके देन, कल मिलते हैं कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए। खड़े होते हुए एला से हाथ मिलाया। Thank you so much for arranging everything at this much short notice. I'm really very thankful to you, Miss Mehrab. You know what? It was my dream that you organized my wedding. एला ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी खुशी का अंदाज़ा उसके पुरजोश तरीके से बात करने के अंदाज से लगाया जा सकता था। मुझे खुशी हुई इतनी प्यारी सी लड़की की शादी ऑर्गेनाइज़ करके। मेहराब ने भी गर्म जोशी से हाथ मिलाते इसके हाथ पर दूसरा हाथ रखते थपकते हुए कहा।
وہ لڑکی اس سے کافی چھوٹی تھی اور اتنے پیار بھرے انداز میں اس کے لیے اپنی پسندیدگی ظاہر کرتی کہ اسے اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ اوکے بائے، سی یو سون، محراب نے مسکراتے ہوئے سر کو ہلایا۔ اب اس کی توجہ پچھلے آدھے گھنٹے سے بجتے موبائل کی طرف گئی۔ کئی ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ ہلو۔ سامنے سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کی آواز سنتے اس کے منہ سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ پاک ایجنسی کا ایک خطرناک بے رحم شوٹر جس کی ایک نظر دشمنوں کی تو کیا خود اس کے ساتھ کام کرتے آفیسرز کی سانسیں بھی ساکن کر دیتی تھی۔ وہ آج ایک لفظ نہیں کہہ پا رہا تھا اس لڑکی کے سامنے۔ یہ پاک ایجنسی کا سخت جانباز لیڈر ایسا ہی ہو جاتا تھا۔ اس دفعہ تو تھا بھی غلطی پر اور اس بات کا اعتراف بھی کرتا تھا، پر تب بھی اس سے دستبردار ہونے پر کسی طور پہ راضی نہیں تھا اور وہ اسے دیکھنے تک کی روادار نہیں تھی۔ ہلو، کچھ بولیں گے؟ کون ہے؟ موبائل کو کان سے ہٹا کر دیکھا۔ اگر اب آپ نے کچھ نہیں بولا تو میں کال کاٹ دوں گی۔ کب سے کال کر کے تنگ کیا ہوا ہے اور جب بات کر رہی ہوں تو کوئی بول ہی نہیں رہا۔ سامنے سے وہ آنکھیں بند کیے بس اس کو ہی سنے جا رہا تھا۔ اتنا غصہ؟ آنکھیں کھولتے ہوئے ہوا میں سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ وہ اگلی سانس نہیں لے پائی۔ اتنے سال بعد آج اس نے اس کی آواز سنی تھی۔ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنے اندازے پر یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا، جبکہ یہ بات دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ اس کی آواز پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتی۔ سوری، کون بات کر رہے ہیں؟ اپنے شک کی غلط ہونے کی شدت سے دعا کی تھی اس نے۔ جھوٹ نہیں بول سکتی ہو تم۔ اس کی ایک بچکانہ حرکت کا مذاق اڑایا گیا۔ سامنے موجود لڑکی کو تو ایسا ہی لگا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ آپ کی خوبی ہے، میری نہیں۔ ایسے تو پھر ایسے ہی سے کبھی تو آمنے سامنے آنا ہی تھا۔ بہت تمیز سیکھ لی ہے لگ رہا ہے۔ اس نے اس کے آپ پر طنز کیا۔ وہ جو سارے خاندان کے کہنے پر بھی اسے آپ نہیں کہتی تھی، آج اسے لا تعلقی ظاہر کرنے کے لیے اسے آپ کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ اور بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہے میں نے، جیسے کہ آپ جیسے بے شرم گھٹیا لوگوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، یہ بھی۔ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ کس قدر ہر دھرمی سے بات کر رہا تھا، اپنے کیے پر کوئی شرم ہی نہیں تھی اس شخص کو۔ سامنے بیٹھے شخص نے اپنی مٹھیاں بھینچی، پر یہ سب اسے برداشت کرنا ہوگا۔ یہاں آ جاؤ، پھر بات کرتے۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ ہمت ہے؟ ویسے پہلے تو کال کی تھی مجھے اور پھر اپنی اتنی ہمت کے واپس آنے کا کہہ رہے ہیں۔ مسٹر، نہ تو میرا آپ سے کوئی ایسا رشتہ ہے اور نہ ہی ایسی کوئی شناسائی، تو لہٰذا اب مجھے فون کرنے کی ہمت مت کیجیے گا۔ کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور سامنے والے کے لہجے میں اجنبیت ہی اجنبیت تھی۔ کیا رشتہ ہے اور کتنی شناسائی، یہ تو بات کے لیے رہنے دیتے ہیں۔ ابھی میری بات غور سے سنو۔ جن لوگوں سے آج کل شناسائی بڑھا رہی ہو نا، ایسا نہ ہو کہ وہ تو کیا اس کی قبر تک نہ ملے فاتحہ پڑھنے کے لیے، اور خود شرافت سے واپس آ جاؤ، ورنہ اگر میں لایا تو طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ بہت سکون سے سمجھا لیا۔ وہ اکثر میر تھا جس کی ہر حد اس لڑکی پر آ کر تمام ہوتی تھی، اور وہ اس طرح بات نہیں کرنا چاہتا تھا، پر وہ منظر نہیں بھولا تھا۔ بس بہت ہوا۔ آپ ہیں کون مسٹر؟ اپنی حد میں رہیں۔ آپ سے زیادہ گرا ہوا انسان میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا۔ کس حق سے یہ حق جتا رہے ہیں اور کتنا گریں گے؟ اور ہاں، میری بات غور سے سن لیں کہ شناسائی تو اب بڑھے گی اور ہر حد سے۔ یو شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیسٹ مائی پیشنس محراب، ڈونٹ۔ میں دنیا کے لیے شفاق جانور ضرور ہوں، پر اپنے لیے بننے پر مجبور مت کرو۔ اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ چیخ اٹھا۔ اس کے آخری جملے پر اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہوئی تھیں۔ کن پٹیوں کی نسیں ابھرتی اس کی برداشت کی انتہا کی گواہی دے رہی تھیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے تو آپ پہلے بھی ظالم اور شفاق ہی تھے۔ یہ کہتے فون آف کر دیا۔ اس کے اس طرح فون بند کرنے پر اس نے اپنا فون زور سے دیوار پر مارا تھا۔ اس کا آخری جملہ یاد آتے اس نے ایک زوردار ہاتھ سامنے رکھی شیشے کی میز پر مارا تھا، اور ایک لمحے میں شیشے کی میز زمین پر بکھر کر اس کے بکھرے دل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس کے کیبن سے آتی آوازوں پر ایبی، غازی اور یمان تینوں بھاگے آئے تھے۔ 2 دن پہلے آئی چوٹ پر دوبارہ کانچ لگنے سے زخم اور گہرا ہو گیا تھا، اور خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ ہر طرف کانچ بکھرا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا فون۔ یہ منظر ان تینوں کی چھٹی حس بیدار کر گیا تھا۔ کچھ تو بہت غلط ہوا تھا، ورنہ اکثر میر ایسے اپنے آپ نہیں کھوتا۔ چاچو کیا ہوا؟ غازی آگے بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو سرخ انگارہ آنکھیں لیے مستقل ایک جگہ پر دیکھ رہا تھا۔ ایبی اور یمان فرسٹ ایڈ لے کر اس کے ہاتھ کی طرف جھکے تھے۔ ایک دم اس نے ہاتھ چھڑاتے دونوں کی طرف نظر کی۔ یمان نے پھر ہاتھ پکڑا اور اب کی بار سختی سے پکڑتے ایبی کو ڈریسنگ کرنے کے لیے کہتے اکثر کی نگاہوں کو سرے سے نظر انداز کیا گیا تھا۔ اس وقت وہ ان کا ہیڈ نہیں تھا،
وہ ان کا چاچو تھا، اسے ان کی سننی تھی۔ اس کی ہر دھرمی دیکھ اقسم نے غازی کو دیکھا۔ پاگل ہو چکی ہے تمہاری آنی، اور اب جس طرح اس کا دماغ ٹھکانے لگاؤں گا نا، تم میں سے اگر کوئی میرے بیچ میں آئے تو یاد رکھنا میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ بھائی کو بھی بتا دینا۔ غازی کو دیکھتے آخر میں ان دونوں کو بھی دیکھا جن کے ماتھے پر بل پڑے تھے محراب کا ذکر سن کے۔ آپ ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ اہم ہیں۔ آپ جان مانگے دے دیں گے، پر وہ آپ کی چلتی سانسوں کی ضمانت ہے، آپ کے چلتے دل کی دھڑکن ہے۔ انہیں ہر مشکل میں، ہر پریشانی مصیبت سے بچانا ہم پر فرض ہے۔ یمان نے کہتے اسے دیکھا۔ اور آپ کو تو پتہ ہے ہم اپنے فرض کو کتنی ایمانداری سے ادا کرتے ہیں۔ غازی بھی مسکرا۔ آپ ہی نے تو سکھایا۔ لیجیے پٹی بھی ہوگی چاچو، یہ بھی کہتے اٹھایا۔ اقسم نے تینوں کو ایک زبردست گھوری سے دیکھا جو بڑی چالاکی سے گھما پھرا کر اس کی اہمیت اپنی زندگی میں بتاتے اسے محراب کے ساتھ کچھ بھی کرنے سے خبردار کر گئے تھے۔ ہاتھ میں اٹھتی تیز زیادہ تھی پر دل کی، پر اتنے درد میں بھی وہ ان تینوں کی حرکتوں پر مسکرا دیا تھا۔ وہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ ان دونوں کی فلائٹ جو کچھ دن پہلے تھی وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ڈیلے ہو گئی تھی اور بہت مشکلوں سے آج رات کی فلائٹ ملی تھی۔ انہیں 9 بجے تک نکلنا تھا۔ وہ ہوٹل میں ہی اسٹے کر رہی تھی۔ حالانکہ اس بات پر دیان کو بہت غصہ تھا، پر اسے پتہ تھا کہ اس کے کہنے پر بھی وہ گھر نہیں آئے گی، اس لیے خاموش تھا۔ لسن ہیری، تم کچھ دن کے لیے چھٹیوں پر چلے جاؤ کیونکہ مجھے کچھ دن لگ جائیں گے پاکستان میں، تو تم یہاں کیا کرو گے؟ تھوڑا انجوائے کراؤ۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے اس نے ہیری سے کہا۔ تھینک یو سر۔ ہیری نے خوشی سے اپنے دانت دکھاتے کہا۔ دانت اندر کرو اب، دیان نے بیزاریت سے کہا۔ یس سر۔ ہیری نے فوراً منہ بند کیا۔ اس سر کا کیا بھروسہ کب غصہ آ جائے، ویسے بھی ان کا غصہ 7ویں آسمان پر رہتا تھا۔ اسے کہنے کے بعد پھر اپنا فون اٹھایا اور احد کو کال کی۔ السلام علیکم سر۔ احد نے ایک بیل پر کال پک کی۔ وعلیکم السلام۔ احد، میں ابھی تھوڑی دیر میں پاکستان کے لیے نکل رہا ہوں اور تمہیں پہلے ہی سب سمجھا چکا ہوں، تو تم سب دیکھ لینا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فون کر دینا۔ ویسے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ I know you will manage۔ انشاءاللہ سر۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ہیو اے سیف جرنی۔ تھینک یو۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ فون رکھتے ہی وہ چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ ہلو، کہاں ہو؟ وقت دیکھا ہے؟ کب تک نکلو گے؟ اپنی گھڑی پر وقت دیکھا جو 8:30 بجا رہی تھی۔ 9 بجے ہوٹل کے سامنے نظر آؤں گا آپ کو، یہ کہتا اپنا کوٹ پہنا۔ ہیں یہاں کیوں آؤ گے؟ ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ اس کی لاپرواہ طبیعت پر اسے غصہ آیا تھا۔ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو پک کرنے آؤں گا۔ ڈرسنگ ٹیبل سے کنگھا اٹھا کر بال سیٹ کرنے لگا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں نے گاڑی کر لی ہے، آ جاؤں گی میں ڈائریکٹ۔ تمہارے ساتھ ایک پلین میں سفر کرنا میری مجبوری ہے، پر ایک گاڑی میں سفر کرنا نہیں۔ یہ کہتے اس نے فون رکھ دیا تھا۔ یہ کیوں آزماتی ہیں میرا اس قدر ضبط؟ بہت پچھتائیں گی۔ سیٹ کیے بالوں کو غصے سے دونوں ہاتھوں میں لیتے اس نے کہا۔ یار کیا پلاننگ کی ہے پھر؟ آئینہ نے صوفے پر بیٹھتے کہا۔ آج یہ پوری گینگ فرج ہاؤس میں قیام پذیر تھی۔ کیا مطلب؟ نین نے اپنے حسین کمر کا تکاتے بالوں کو جوڑے میں قید کرتے کہا۔ ارے آپ لوگ بھول گئے، کل دوپہر تک دیان بھائی آنے والے ہیں نا؟ اقصاپی انہیں کو تو لینے گئی ہیں بڑی ماما کے برتھ ڈے سرپرائز کے لیے۔ آئینہ نے آنکھیں پٹپٹائی جیسے ان سب کی بہت بڑی معلومات میں اضافہ کیا ہو۔ ہاں تو یہ تو ہمیں پتہ ہے، ساری پلاننگ بھی ہم کر چکے ہیں، سب سامان آ بھی چکا ہے، اب بس سب تیاری کرنی ہے، جو ہم بس ابھی شروع کر دیں گے، ہے نا نین؟ زہا نے عام سے لہجے میں کہتے نین کو دیکھا۔ ہم بالکل۔ نین نے اپنی ہنسی روکی۔ کیا مطلب؟ میرے بھی نہیں سب کچھ کر لیا؟ آئینہ رونے والی ہو گئی۔ اس کی روتی شکل دیکھتے نین اور سہان سے ہنسی برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ارے کیا ہوا میری بچی کو، کیوں ایسی شکل بنائی ہوئی ہے؟ اور تم لوگ ہنس کیوں رہے ہو؟ حمیرہ بیگم جو ان کی پلاننگ میں شامل تھے ان کے لیے کافی اور کچھ سنیکس وغیرہ میز پر رکھتے بولی۔ تھینک یو پھپھو، اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ زہان کپ اٹھاتا بولا۔ پھپھو کی جان، پھپھو کو بھی کچھ شکریہ بولتا ہے کیا میرا بچہ؟ اس کو مصنوعی گھورتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ سب باتیں کر رہے تھے جب شانسل فرج شاہ وہاں آیا، جسے دیکھ کر جہاں سب بہت خوش ہوئے وہیں ایک موجود تھا جس کو اس کی یہاں موجودگی گراں گزری تھی۔ شانسل فرج شاہ، فرج ہاؤس کا بڑا بیٹا، جس نے اپنے باپ کے خلاف جاتے پولیس فورس جوائن کی تھی اور اپنی کمر توڑ محنت اور بہترین کارکردگی کے باعث بہت جلد SSP کی پوسٹ پر پہنچ گیا تھا۔ ایک زمانہ خوف کھاتا تھا اس سے۔ کالے بال جنہیں جل سے سیٹ کیے رکھا تھا، کالی آنکھیں، گندمی رنگت، مضبوط جسامت جس پر پولیس کی وردی نظر لگ جانے کی حد تک جچتی تھی،
اور کالی داڑھی جو اس کے چہرے پر خوب جچتی تھی۔ السلام علیکم چچی جان، خیریت؟ اس وقت سب لوگ یہاں پر؟ حمیرہ بیگم کو سلام کرتے باقیوں سے بھی ملتے پوچھا۔ ارے بیٹھے نا، پھر ہم بتاتے ہیں۔ آئینہ نے اسے ہاتھ پکڑتے بٹھایا۔ اچھا بھی لو بھی بیٹھ گیا، اب بتاؤ۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، چہرے سے بھی صاف پتہ چل رہا تھا کہ پر سب کی خوشی کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، جب کام کرنے لگوں تو بلا لینا۔ نین سب کی توجہ اس پر دیکھ کر بیزاری سے کہتی اٹھی۔ اس کی یہ بیزاری چڑچڑا پن اس کی موجودگی پر تھا، یہ سب نے محسوس کر لیا، پر بولا کوئی بھی نہیں۔ شانزل فرج شاہ نے بھی نظر انداز کیا تھا۔ پھر سب نے شانزل کو اپنے پلانس بتائے، جس پر شانزل مسکرا دیا۔ اسے پہلے سے ہی پتا تھا کہ دیان کے آنے کا۔ دیان حیدر شاہ کوئی فیصلہ دے اور اسے نہ بتائے، ہاں ہاں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دونوں ایک دوسرے کی جان تھے، گہرے دوست تھے۔ ظاہر دونوں کو کرنا نہیں آتا تھا، پر دونوں تھے، اور یہ تو کوئی اندھا بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا۔ پتہ نہیں کیا مسئلے ہیں آئینہ کو، اس کو بھی روک لیا اس غسیل شاہ کو، جس کی نظروں سے ہی کوفت ہوتی ہے مجھے۔ ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم سب ہی کوئی مجرم ہے۔ صحیح بڑے پاپا انہیں منع کر رہے تھے، پولیس فورس جوائن کرنے سے پہلے ہی کم آدم خور لگتے تھے، جو پولیس فورس جوائن کرنے کے بعد اور ہو گئے۔ مجھے تو پہلے بھی زہر لگتے تھے اور اب بھی زہر لگتے ہیں۔ نین یہ نہیں کرو، نین نہیں کرو، یہاں نہیں جائے گی وہاں نہیں جائے گی۔ ارے بھائی کوئی پوچھے ان سے کہ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ بیڈ پر دھپ سے بیٹھتے اپنے آپ سے کہتے دانتوں سے ناخن کترنے لگی۔ غصے میں اس کا یہی حال ہوتا تھا۔ غصہ تو نین فرج شاہ کو شانزل فرج شاہ کی شکل دیکھتے ہی آ جاتا تھا۔ یہ جلدی زبان اگر تمہاری بابا جان سن لے نا تو اش کر اٹھے۔ اپنے کمرے کے دروازے پر ارزم کو دیکھ کر اس کا موڈ فوراً ٹھیک ہوا۔ تم کب آئے؟ تم تو 2 دن بعد آنے والے تھے نا؟ خوشی سے بیڈ سے کودی۔ ہاں کام ہو گیا سو ہو گیا۔ ویسے یہ بتاؤ اب میرے پیارے سے بھائی نے کیا کر دیا جو اتنی باتیں سنائی جا رہی ہیں؟ ارزم اپنے ہسپتال کے کام سے اسلام آباد گیا ہوا تھا اور ابھی لوٹا تھا۔ ارزم سے اس کی بڑی دوستی تھی اور ارزم بھی اسے بہت چاہتا تھا، اتنا کہ اپنے بھائی کی برائی بھی سن لیتا، ورنہ مجال ہے جو کہ ارزم کے سامنے اس کی جان سے عزیز بھائی کو کچھ کہہ دے۔ پر یہ نین فرج شاہ تھی، اسے تو 7 خون معاف تھے۔ ارزم اسے دیکھتے مسکراتے کمرے میں رکھے صوفے پر جا بیٹھا۔ کچھ کرتے کب ہیں، بس گھورتے ہی ہیں۔ مجھے ان کی موجودگی سے ہی چڑ ہے۔ شکل دیکھیے، ہر وقت غصہ ناک میں دھرا رہتا ہے، وہ بھی صرف میرے لیے۔ زہر لگتے ہیں وہ مجھے۔ برا سا منہ بنایا۔ اب تم زیادتی کر رہی ہو، اتنا خیال تو کرتے ہیں وہ تمہارا، میرا کم سب کا۔ ہاں کچھ پابندیاں لگاتے ہیں تم پر، تمہارے بھلے کے لیے ہی لگاتے۔ ارزم نے سمجھانا چاہا، ہمیشہ اس کا بچپنا سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، پر آج اس کے انداز سے نفرت جھلک رہی تھی اور یہ اسے قبول نہیں تھا۔ اس کا بھائی نفرت کیے جانے کے قابل تو نہیں تھا۔ رہنے دو، پتہ ہے کتنی فکر ہے انہیں میری، اور تم اگر ان کی وکالت کرنے آئے ہو نا تو ابھی نکلو میرے کمرے سے۔ اسے غصے سے گھورا۔ اچھا چلو چھوڑو ان باتوں کو، چھوڑو۔ یہ لو، یہ کچھ سامان لایا تھا میں تمہارے لیے، دیکھ کر بتاؤ کہ کیسی ہیں سب چیزیں۔ اس کا خراب موڈ ہوتا دیکھ کر وہ بات بدلی۔ واؤ میرے لیے لائے ہو، یہ واچ کتنی حسین ہے۔ تھینک یو ارزم۔ سامان بیڈ پر نکالتے سب سے پہلے اس کی نظر پسندیدہ چیز یعنی واچ پر پڑی۔ اسے گھڑیاں بہت پسند تھیں، اسی لیے جب بھی کوئی کہیں بھی جاتا تو اس کے لیے حسین سے حسین واچ ضرور لاتا تھا۔ گھڑیوں کا ایک وسیع کلیکشن موجود تھا اس کے پاس۔ تھینک یو سے کام نہیں چلے گا، بہت تھک چکا ہوں، اس لیے میرے لیے ایک اسٹرانگ اور اچھی سی کافی بنا کر لاؤ۔ شاباش، جا جلدی سے۔ وہ واقعی بہت تھک گیا تھا اور اب کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ کافی بھی بناتی بہت اچھی تھی، حالانکہ خود کافی نہیں پیتی تھی بلکہ گھر میں کوئی بھی نہیں پیتا تھا سوائے ان دونوں بھائیوں کے، اور اس نے انہی دونوں کے لیے بناتے بناتے سیکھی تھی۔ ہاں اس کھڑوس کو بھی دے ہی دیتی ہوں۔ کافی بیٹر سے پھینکتے وہ 2 کپس نکالے۔ 2 کپس میں کافی نکالتے اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور اوپر والے فلور پر ایک کمرہ اس کا اور دائیں طرف شانزل کا اور بائیں طرف ارزم کا تھا، اور نیچے بڑوں کے کمرے تھے۔ ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ دونوں گھروں سے متصل وسیع لان میں اس کھڑوس کی موجودگی محسوس ہوئی۔ یہ لان دونوں شاہزادہ کو جوڑتے ہوئے بنایا گیا تھا جو بے حد حسین تھے۔ لو یہ تو یہاں پر ہے، شکر ہے ابھی دکھ ہے۔ لان کی طرف رخ کیا۔ شانزل کی اس کی طرف کمر تھی، وہ شاید کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اسے سگریٹ کی بدبو محسوس ہوئی، پر اس نے نظر انداز کیا کہ بھلا یہاں پر کون پیے گا، جو پیے گا، اور خاموشی سے میز پر کافی رکھ کر جانے کے لیے پلٹی۔ ابھی پلٹی ہی تھی کہ اس کی آواز نے اس کے قدم روکے۔ زہر تو نہیں ملایا اس میں؟ اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود سگریٹ جلدی سے نیچے پھینکتے پاؤں سے کچھ دی، مگر افسوس کہ وہ دیکھ چکی تھی۔ نہیں، کیونکہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے خود ہی اپنی موت کا انتظام کر لیا تو میں کیوں بھلا یہ گناہ اپنے سر لوں؟
आम से लहजे में कहते वो वापस मुड़ी। मतलब मर भी जाऊं और इल्ज़ाम भी सर में ना आए। कॉफ़ी का कप उठाते एक हाथ ट्राउज़र की जेब में डाला। वो सर झटकती अंदर की तरफ चल दी। वो खामोशी से उसे अंदर जाता देखता रहा। हज़ार शिकायतों के बावजूद वो इससे इतनी बेखबर नहीं थी। वो इस बात का एहसास कॉफ़ी में मौजूद मिठास से लगाया जा सकता था। थक गया मेरा बच्चा। वो आज ऑफिस से बहुत लेट आई थी और खाने पर भी नीचे नहीं थी आई। मुलाजमा उसे बुलाने आई तो पता चला कि साहबजादी सो गई हैं। अबराज साहब ने भी उठाना मुनासिब नहीं समझा। अब इतनी रात हो चुकी थी, इन्हें इनके खाने की फ़िक्र थी। जब वह उसके कमरे में आए तो देखा कि वो उठ चुकी है, पर बेड पर ही लेटी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। नहीं बाबा, बस अभी शुरू है तो आदत नहीं ना, हो जाएगी। वैसे मुझे मज़ा आ रहा है, एक नया एक्सपीरियंस है। आपको पता है पापा, आज मुझे फाइनली अपने लिए पीए मिल गया। कब से इंटरव्यू ले रही हूँ पर कोई समझ में ही नहीं आ रहा था। साइड पर खिंचा था कि अपराध साहब को जगा दी और वो इसकी दी गई जगह पर बैठते इसका सर सहलाने लगे। अब तो मेरा बच्चा एंजॉय कर रहा है। चलो भाई, शुक्र है तुम्हारा एक मसला तो हल हुआ। वैसे कैसा है भाई ये लड़का जो मिराल मलिक को सेटिस्फाई कर गया? अपराध साहब ने मुस्कुराते हैरत से देखा। ठीक है बाबा, अभी तो पता नहीं कि कैसा काम करेगा, पर क्वालिफिकेशंस, सर्टिफिकेट्स एंड इंटर्नशिप एक्सपीरियंस काफ़ी अपीलिंग थे, सो आई फाइनलाइज्ड हिम। होप सो कि काम भी अच्छा होगा। आम से लहजे में उन्हें बताया। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अभी चलो आप नीचे चलकर खाना खाओ या यहीं ले आओ, अपराध साहब ने उठते कहा। नहीं, मैं नीचे ही चल रही हूँ। चले बस 5 मिनट में आई। भूख तो उसे वाकई बहुत लगी थी। फ़ौरन से उठी। अपराध साहब उसे मुस्कुराते हुए देखते कमरे से बाहर आए।